وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ مائدہ کی گزشتہ آیات میں پروردگار عالم نے کفار اور خصوصاً اہل کتاب کے جو نافرمان گروہ اور افراد تھے ان کے عذاب کی بات کی اور بیان فرمایا کہ وہ اگر چاہیں تب بھی آگ کے عذاب سے اپنے آپ کو نجات نہیں دے سکتے۔ اس کے بعد چور اور چوری کی سزا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چور کی سزا کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد والی آیت نمبر 40، یہ ظاہراً اس کی دلیل کے طور پہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ پروردگار عالم کے عذاب دینے میں کوئی چیز مانع ہے، کوئی چیز رکاوٹ بن سکتی ہے، تو فرمایا کہ آسمان و زمین اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس کی فرمان روائی وہ خدا کے اختیار میں ہے، لہٰذا وہ جس کو چاہے عذاب کر سکتا ہے، جس کو چاہے معاف کر سکتا ہے۔ البتہ عذاب دینا اور معاف کرنا وہ معیارات کی بنیاد پہ، ایسا نہیں ہے کہ خدا ہم کہیں کہ جیسے بعض لوگوں نے اس آیات سے یہ سمجھا ہے کہ خدا چاہے تو نعوذ باللہ انبیاء اور معصومین اور اچھے لوگوں کو جہنم میں بھیج دے اور قاتلوں کو، ظالموں کو جنت میں، خدا کی تو مرضی ہے۔ یہ مرضی نہیں ہے، خدا کی مرضی اس کا جو اختیار ہے، اس کی جو مشیت ہے، اس کی جو مرضی ہے، وہ اسی سے متعلق ہوتی ہے جو عقلی نگاہ میں بھی اچھے کام ہیں، دین کی نگاہ میں اچھے کام ہیں۔ ہمیں جب خدا نے کہا ہے کہ آپ ظالم سے نفرت کریں، قاتل کو سزا دیں، اس سے قصاص لیں، اور خدا جو ہے نعوذ باللہ وہ کہے کہ نہیں، قاتل کو میں اور ظالم کو جنت میں بھیج رہا ہوں، تو اس طرح سے تو نہیں ہے۔ اور اچھے لوگ، یہاں خدا ہمیں پوری زندگی کے آپ اچھے کام کریں، میں آپ کو جنت دوں گا، وہاں پہ خدا کہے کہ نہیں، اب میری مرضی ہے، میں آپ کو اچھے کاموں کے باوجود جہنم میں بھیج رہا ہوں، تو اس طرح سے نہیں ہے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ اللہ یقیناً اللہ کے اختیار میں ہے، زمین کی اور آسمانوں کی فرما روائی، ان کی حکومت، اس کا اختیار، ان کی ملکیت، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن اس کو جو عذاب کے قابل ہو، وہ معاف کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے، لیکن اس شخص کو جو بخشش کے قابل ہو۔ ایسا تو نہیں ہے بغیر کسی حساب کتاب کے یہ کام ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی کسی کام سے، لیکن وہ کام خدا بھی وہی کرتا ہے جو عقلی تقاضوں کے مطابق ہیں، جو اس کے دین کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہیں، انہی چیزوں پہ خداوند متعال بھی جس کا ہمیں حکم دیا خود بھی وہ اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول تمہیں محزون نہ کرے ان کا سرعت لینا، فی الکفر، کفر میں، لوگوں کا جلدی کرنا، ایک دوسرے پہ سرعت لینا، وہ کفر کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور ایمان کی طرف بھی ہو سکتا ہے، لیکن رسول خدا کو اور یہ عہدہ بھی رسالت کا بہت سارے مقامات پہ یا ایھا النبی کی تعبیر، یا بہت سارے طٰہٰ، یاسین، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، ایسے خطابات ہیں۔ محدود مقامات پہ خداوند عالم نے
یا ایھا الرسول کہا ہے، جیسے غدیر کے مقام پہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں اس آیت میں یا ایھا الرسول یعنی تمہارے رسالت کے عہدے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ محزون ہوتے ہیں. جب یہ دوسری آیات میں بھی بیان فرمایا، لوگ جب کفر کی طرف جاتے ہیں، ہدایت کی طرف نہیں آ رہے ہوتے، قرآن نے کہا نزدیک ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں اس غم میں کہ یہ ہدایت کی طرف کیوں نہیں آ رہے. لیکن کئی مقامات پہ تسلی دی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اپنی ذمہ داری پہ عمل کریں، اس کے بعد اگر وہ نہیں آتے حق کی طرف تو آپ محزون نہ ہوں. یہاں بھی در حقیقت تسلی دی ہے اور دلاسا دیا ہے ختمی مرتبت کو کہ لوگوں کے کفر میں سرعت لینے اور جلدی کرنے کی وجہ سے آپ محزون نہ ہوں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ جو کفر کی طرف جلدی کرتے ہیں یہ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. بافواہہم اپنے منہ سے، زبانی کلامی کہتے ہیں ہم ایمان لائے. ولم تؤمن قلوبہم لیکن وہ دل سے ایمان نہیں لائے. یعنی یہ جو سرعت لینے والے ہیں، جو جلدی کرنے والے ہیں کفر کی طرف، ان میں سے ایک گروہ کون سا؟ منافقین کا گروہ ہے. لہٰذا ان کے بارے میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا گروہ کون سا ہے؟ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور ان لوگوں میں سے ہیں جو یہودی ہیں. یہ جہاں بھی قرآن کریم میں لفظ استعمال ہوا من الذین ہادو یا ہادو والنصارى، تو اس نصارہ کے قرینے سے بھی معلوم ہوتا ہے جب نصارہ اور عیسائیوں کی بات ہے اس کے ساتھ ہادو کا تذکرہ ہے تو یعنی یہودی. یہ دوسرا گروہ کون سا ہے جو کفر کی طرف جلدی کرنے والے ہیں؟ وہ یہودی ہیں. پھر ان کی خصوصیت بیان کی، سماعون للکذب، یہ بہت زیادہ مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا. سماع جو بہت زیادہ سننے والا ہے. البتہ ممکن ہے فقط جھوٹ کو سننا وہ قابل مذمت نہ ہو، کوئی شخص جھوٹ بول رہا ہے میں نے سنا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا، اس کے مطابق آپ ایکشن لیتے ہیں، جو آپ نے سنا ہے جھوٹ یہ بری چیز ہے. لہذا سماعون للکذب، یہ بہت زیادہ جھوٹ کو سننے والے ہیں، بڑی بڑی جھوٹے باتیں، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے ہیں. سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، اور یہ بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ ان کی باتوں پہ دھیان دیتے ہیں، اس گروہ کی باتیں، لقوم آخرین ایک اور گروہ، لم یأتوک جو آپ کے پاس نہیں آتے. یعنی ایسے افراد جو رسول خدا کی محفل میں نہیں آتے. جب محفل میں نہیں آتے تو معلوم ہے کہ دشمن ہے رسول خدا کے. ممکن ہے انہی یہودیوں میں سے، اور زیادہ احتمال یہی ہے. بعض لوگ تو آتے تھے، وہ ان کے بھی خاص مقاصد تھے، بعض نہیں آتے تھے دشمنی کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے. لیکن یہ رسول خدا کی بجائے ان لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ صحیح رسول نہیں ہے، ان کے پاس نہ جائیں، یہ اللہ کے نمائندے نہیں ہیں. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، اور یہ تحریف کرنے والے ہیں. یہ بھی ظاہر ہے یہودیوں کی خصوصیت ہے. یہ تحریف کرنے والے ہیں کلم کو، یعنی کلمات کو، یہ آیات کو. ظاہر تورات مراد ہے جب یہودیوں کی بات ہے. من بعد مواضعہ، ان کے اپنے جو مقامات ہیں اس پہ مستقر ہونے کے بعد. ایک ان کا وہاں پہ معنی ہے جو سب کے ہاں مشہور ہے، جو معروف ہے، جو حقیقی معنی ہے، جو سب کے ہاں وہی پایا جاتا ہے، ان کے علماء کے ہاں، ان کے احبار کے ہاں. لیکن یہ بھی خوبصورت تعبیر ہے، بعض جگہ پہ قرآن کریم نے ان کے لیے استعمال کیا کہ یہ کلمات میں تحریف کرتے ہیں. ان مواضعہ کا لفظ ہے، اپنے مقامات سے، یعنی جو اس کا معنی بنتا ہے اس کی طرف نہیں جانے دیتے، کہیں اور پھیر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ جو رسول خدا کے بارے میں آیات ہیں کہتے ہیں ان کے بارے میں نہیں ہیں. یہاں جو تعبیر ہے من بعد مواضعہ، یعنی جو ان کے مقامات ہیں، جو ان کے معنی ہیں، اس پہ مستقر ہو چکی ہیں آیات، ان کا ایک معنی ثابت ہو چکا ہے، سب کے ہاں معروف ہے، مشہور ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس میں تحریف کرتے ہیں، یعنی جو دوسرے معنی ان کے بنتے ہیں. یحرفون حرف سے ہے، حرف یہی ہوتا ہے کہ جو اس کا حقیقی معنی ہے اس کو ایک اور طرف لے کے جایا جائے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ
وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، کیا کہتے ہیں اپنے ان افراد کو جو ختمی مرتبت کے پاس آئے ہیں یا ان کو بھیجا ہے، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ عطا کیا گیا فَخُذُوهُ، تو پھر لے لیں۔ یعنی اس سے بھی اس کی تاریخ میں اور اس کی جو روایات ہیں اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ ایک فیصلے کے لیے انہوں نے افراد کو بھیجا ختمی مرتبت کی خدمت میں، جو تورات میں تھا وہ تو ظاہر سخت فیصلہ تھا، تو رسول خدا کی خدمت میں بھیجا کہ ممکن ہے وہ کوئی آسان فیصلہ کریں، کیونکہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے اس پہ، اور اگر وہی فیصلہ دیا تو ہم عمل نہیں کریں گے، لہٰذا یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں وہ عطا کیا گیا ہاذا، یہ والا یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں، فخذوہ، تو اس کو ہم لے لو، اس کو پکڑو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا، اور اگر وہ عطا نہ کیا گیا، اگر تمہیں تمہاری مرضی کا یا جو ہمارے ذہن میں ہے کہ یہ سزا وہ دیں گے، اگر وہ نہ کی تو فاحذروا، پھر بچیں، اس کو نہ مانیں۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس شخص کو اللہ آزمانے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کی آزمائش کا، جس کو فتنہ میں ڈالنے کا، جس کو عذاب دینے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو آپ کے اختیار میں اس کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، آپ خدا کے مقابلے میں اس کا کچھ بھی نہیں اس کے فائدے میں کچھ کر سکتے، لہٰذا آپ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ ہم اس طرح سے ان کو آزمائش میں ڈال رہے ہیں، اسی طرح سے پھر دیکھیے گا ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہیں کیا ان کے دلوں کو پاک کرنے کا، خدا کا ارادہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں کو پاک و پاکیزہ کرے اس نجاست سے۔ البتہ خدا کا ارادہ تمام انسانوں کے بارے میں ابتدائی ارادہ یہ ہے کہ سب انسان پاک ہوں، پاکیزہ ہوں، خدا کی بندگی کی طرف آئیں، لیکن کیونکہ انہوں نے خود رکاوٹ ڈالی ہے، اب خدا کا بھی ارادہ نہیں ہے، اب خدا بھی نہیں چاہ رہا، خدا چاہ رہا ہے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے، اسی طرح یہ نجاست میں آگے بڑھتے جائیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جو یہودیوں کے گروہ تھے وہ جنگ بدر کے بعد ان کی رسوائی کا آغاز ہے، اور خیبر تک 6 7ویں ہجری تک ان کی رسوائی ہے، ان کی ذلت مقدر بنی۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے، جو بنی نذیر کے ساتھ ہوا، جو بنی قینقاع کے ساتھ ہوا، جو یہاں پہ ان کے رہتے تھے 3 گروہ، ان کا ذلت جو ہے وہ مقدر بنی، اور اسی طرح آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے کفر میں آگے بڑھنے کی وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، ہم دنیا میں بھی ان کو رسوا کریں گے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ پروردگار عالم ہمیں نیکی کے کاموں میں صورت لینے کی، اللہ کی طرف بڑھنے میں، رسول اور اہل بیت کی طرف بڑھنے میں، اور ان معاملات میں خیر کے کاموں میں صورت لینے کی اور جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔